بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی، وہ عظمت، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک موضوعات کے ساتھ، ان مبارک چہروں کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. ہندوستان ایک مدت تک انگریزوں کے شکنجے میں تھا. ہندوستان میں اصل انگریز جو تھے 1606 ہمایوں کے زمانے میں بطور تجارت ہندوستان میں داخل ہوئے، اور جہانگیر کے زمانے میں یہ سورت، احمد آباد اور کلکتہ کے بعض علاقوں میں انہوں نے اپنی اچھی خاصی تجارت شروع کر لی. اور یہ لوگ اتنے طاقتور ہوئے جہانگیر اور اکبر اور اس کے بعد شاہ جہان کے زمانے میں، کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ بادشاہ سے اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کریں، چاہتے تھے کہ بادشاہ سے اپنی بات منوائیں. اور اس وقت کے جو کمزور بادشاہ تھے جیسے شاہ جہان، انہیں خبر تک نہیں تھی کہ ان کی بستی میں انگریز گھس آئے ہیں اور بستی کو لوٹ رہے ہیں. یہ اپنے عالم میں مگن ہے. لیکن میرے دوستو، انہیں نکالنے کے لیے جو مکمل کوشش کیے وہ تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے انگریزوں کی جمعیت توڑی، اور اس حد تک توڑا کہ اس کے بعد تقریباً 150 سال تک دوبارہ جم نہیں پائے. 150 سال تک دوبارہ جم نہیں پائے. اور جیسے ہی وہ چلے گئے، ان کی آل و اولاد آئی جو کمزور تھے. ان کے دور میں انگریزوں نے بہت ترقی حاصل کی، بہت ترقی حاصل کی، یہاں تک کہ وہ لوگ مغلیہ بادشاہ کو اپنے کمانڈز میں رکھتے تھے، اور اس کے بعد پوری حکومت میں ان کی مکمل طور پر مسلط ہو گئے. اور جب انگریز سارے ہندوستان کو اپنے شکنجوں میں جگڑتے رہے، ہندوستان کا خون چوستے رہے، یہاں کے لیبر کو لوٹ کر لے کر جاتے، یہاں کے چیزوں کو لے کر جا کر یورپ میں تجارت کرتے. یہ شروع میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے چند تاجروں کا گروپ تھا. پہلے سارا انگلستان اس میں داخل نہیں تھا میرے دوستوں. تاجروں کے شکل میں آئے تھے، تجارت کر کے لے کر جاتے، لیکن باقاعدہ ان کے آرگنائزیشنز تھے، ان کے ایسوسیشنز تھے. یہ سارے لوگ جڑ کے ہندوستان لوٹ رہے تھے. لیکن جب دیکھے کہ بادشاہ کمزور ہیں اور یہ خبریں انگلینڈ کے کوئین الزبتھ کو پہنچی، تو اس نے ان تاجروں کی طرفداری کی، اور تاجروں کے ذریعے سے انہیں جوڑ کر چاہتی تھی کہ سارے ہندوستان کو انگلستان کی حکومت کے اندر لے لے. تاجر ہے، اب تبدیل کر کے حکومت کے اندر لے لیں، اس کی کوششیں چل رہی تھی میرے دوستوں. لیکن یہ کوششوں میں یہ لوگ کامیاب ہو نہیں سکے، شروع میں کامیاب ہو نہیں سکے. ایک طویل مدت لگی انہیں ہندوستان میں اپنے جڑ گاڑنے کے لیے. وہ کیوں؟ اگرچہ کہ ان کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، ملٹری ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی طاقت ایک گاڑ نہیں سکے، کیونکہ بعض زبردست مجاہدین پیدا ہوئے، جیسے سراج الدین دولہ کے نام سے بنگال کے اندر، اور اس کے بعد حیدر علی ٹیپو سلطان، جن کی خداداد سلطنت تھی میسور اور کرناٹک میں.
ان لوگوں کی موجودگی میں انگریز اپنی سطوت، اپنا تسلط جمانے میں کامیاب نہیں ہوئے، ایک مدت لگا انہیں، حالانکہ ان کے ہاتھوں میں جو بک گئے تھے ان میں سب سے پہلے مراٹھا تھے، مراٹھی بولنے والے مراٹھا تھے، اور اس کے بعد نارتھ کے ادھر ادھر کے بعض ہندو راجا اور ان کے راج یہ انگریزوں کے ماتحت آ گئے۔ انگریزوں سے میرے دوستوں ان لوگوں میں سے کسی نے بھی ایک مکمل لڑائی نہیں لڑی، اور جھانسی کی رانی اور بعض دوسری چیزیں تاریخ میں ملتی ہیں، لیکن مکمل طور پر لڑنے والے، انگریزوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے والے، اس میں سراج الدولہ کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا نام آتا ہے۔ ان لوگوں نے طویل مدت تک لڑائی لڑی، اور حیدر علی، اس کے بعد ٹیپو سلطان، جن کی حکومت 50 سال تک کرناٹک میں رہی، ان لوگوں نے انگریزوں کے تتر بتر اڑا دیے، انگریزوں کے پرخچے اڑا دیے، انہیں کبھی بھی سلطنت خداداد کرناٹک کے آس پاس داخل ہونے کا موقع ہی نہیں دیے، اور انگریزوں کو معلوم تھا کہ جب تک یہ ٹیپو سلطان اور ان کی حکومت رہے گی وہ سارے ہندوستان کو اپنے قبضے میں ہرگز لے نہیں سکتے، ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور ٹیپو سلطان کے زمانے میں 4 بڑی لڑائیاں ہوئی انگریزوں کے ساتھ، 2 میں ٹیپو سلطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فضل سے جیت گئے، اور تیسری لڑائی صلح پر ختم ہوئی، اور چوتھی لڑائی میں ان لوگوں نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ 1799 کے واقعات بتا رہا ہوں۔ جیسے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، ہم جانتے ہیں ان کے پاس چھوٹی سلطنت ہونے کے باوجود بھی اتنی طاقت تھی کہ وہ انگریزوں کو بڑی آسانی سے ہرا دیتے تھے، لیکن یہ خیانت اور منافقین کا سلسلہ ہے میرے دوستوں، جنہوں نے ٹیپو سلطان کو جمنے نہیں دیا۔ ان کے 4 دشمن تھے، سب سے پہلے مراٹھا، اور اس کے بعد حیدرآباد کا نظام، اور اس کے بعد یہ انگریز، اور اس کے بعد ساؤتھ میں مدراس کے نواب۔ یہ لوگ حالانکہ چاہیے تھا کہ ساتھ دیں، لیکن یہ ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتے تھے، انگریزوں سے کہتے کہ جب چاہے اپنی بستی سے ہماری بستی استعمال کرو اور آپ ٹیپو سلطان پر کس کر حملہ کرو، کوئی حرج نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے دروازے کھول دیے، چاہیے یہ تھا کہ مدد کرتے، لیکن کسی نے مدد نہیں کی، لیکن اس کے باوجود یہ مرد مجاہد نے ایک لمبی مدت لڑتے رہے، 15 سال تک ان کی حکومت رہی، اور آخرکار جنگ کے میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور ان کا مقولہ بہت مشہور ہے، جب انگریز نے ان کے قلعے کو گھیر لیا اور ان کے خاص مشیرین نے کہا کہ اب دیکھیے انگریز آ چکے ہیں، اب بہتر یہ ہے کہ آپ صلح کر لیں اور آپ کے جان کو بچا لیں، ہو سکے کہ آپ بعد میں حکومت قائم کر لے سکتے ہیں، لیکن فی الحال آپ سرنڈر ہو جائیں۔ اس وقت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالمی مقولہ کہا میرے دوستو، انہوں نے کہا کہ گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، میں شیر کے مانند لڑتے ہوئے مر جاؤں گا، ان کے ماتحت آ کہ ان کی غلامی 100 سال کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، یہ کہہ کے معرکے میں اترتے ہیں اور گھمسان کی لڑائی لڑتے ہیں۔ آخرکار ان کے آس پاس 25 سے 30 انگریز جم کر ان پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں قتل کر کے ختم کر دیتے ہیں میرے دوستو۔ جیسے ٹیپو سلطان گزر گئے، شہید ہو گئے، تو انگریز نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، انگریز نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، کیونکہ جو حلق کا کانٹا تھا اسے ہم نے ہٹا دیا، اب اس کے بعد ہندوستان میں ہماری طاقت جم جائے اس میں کوئی شک نہیں، اور ایسے ہی ہوا میرے دوست۔ ادھر چھوٹے موٹے جو راجیہ تھے ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور خاموشی سے انگریزوں کی باتیں مانتے تھے، سب چاہتے تھے کہ ان کی جاگیردیں، ان کی زمینیں، ان کے پیلسز، ان کے قلعے محفوظ رہ جائیں، اور بعض مسلمانوں بھی یہی کیا۔ بہرحال مکمل طور پر اس کے بعد انگریزوں کے خلاف اٹھ کر کوئی نہیں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ جمعیت العلماء رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، علماء کی گروہ پیدا ہوئی ہندوستان میں، نارتھ کے اندر۔ ان لوگوں نے انگریز کے خلاف بہت لڑائی لڑی۔ یہ داستان بہت لمبی ہے میرے دوستو، 100 سال کی مکمل لڑائی، یا پھر کہیں 130 سال کی مکمل لڑائی لڑنے والے ہمارے علماء، ہمارے مسلمان علماء ہیں میرے دوستو۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ڈالا کہ دیکھو تم انگریزوں کی غلامی کے لیے پیدا نہیں کیے ہو، انگریز تمہارے ساتھ ہمیشہ انصاف نہیں کرے گا، اور انصاف کرنا وہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہارے بستیوں کو لوٹیں، تمہاری محنتوں کو لوٹیں، تمہارے پسینوں کو لوٹیں اور تمہاری بستی خالی کر دیں۔
اور یہی ہو رہا تھا میرے دوستو. یہ سب سے پہلے احساس دلانے والے اس موضوع پر گفتگو کر کے سارے ہندوستان کے لوگوں کو, چاہے وہ ہندو ہو یا پھر مسلمان ہو, انہیں بیدار کرنے والے یہی علماء تھے میرے دوستو. یہی علماء تھے. علماء رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے ایک کام کیا, ان کے علاوہ کسی نے اس تعلق سے سوچا ہی نہیں, بلکہ جو دوسرے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ باقاعدہ انگریزوں کو بادشاہ مان لے, باقاعدہ انگریزوں کو مان لے, اور وہ جو بھی ٹکڑیاں ہم پر ڈالیں گے وہ کھا کر زندگی گزار لے. یعنی غلامی کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے, ہے نا. جتنے بھی اس زمانے میں ہندو بادشاہ تھے اور بعض مسلمان تھے, سب نے مل کر یہی کہا کہ ٹھیک ہے, جو انگریز آ گیا سو آ گیا, اب اس کے خلاف لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. انگریز کو بھگانے کے لیے لڑنے والے میرے دوستو یہ مسلمان علماء تھے. اچھی طریقے سے یاد رکھیے, ہم لوگوں کو دوسرے لوگوں کی تاریخ سنائی جاتی ہے. پتہ نہیں ایک صاحب نے کشتی کے ڈرائیور تھے, ان کا شہرہ ہو گیا, وہ مشہور ہو گئے. جس نے کشتی لی اس میں ساز و سامان بھرے, اس میں جس نے انویسٹ کیا اس کا نام ہی نہیں. یہ کیا بیوقوفی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا میرے دوستو. تاریخ کو اس ڈھنگ سے یہ لوگ فیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تاریخ کو بیکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھی طریقے سے جان لیجئے, یہ دوسروں تک پہنچائیے. مسلمانوں کے دل میں بیداری ہونی چاہیے کہ ہندوستان کے لیے لڑنے والے ہم مسلمان ہیں, انگریزوں کو بھگانے کے پیچھے ہم مسلمان ہیں, انگریزوں کی راتوں کی نیندوں کو برباد کرنے والے ہم مسلمان ہیں, انگریز آخرکار چھوڑنے کے لیے مجبور ہوا ہم مسلمان ہیں. ہم نے احساس دلایا, بعد میں دوسرے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نان وائلنس کا کانسیپٹ لایا اور نرمی سے انگریزوں سے گفتگو کرتے رہے, گفتگو شنید ہوتی رہی. آخرکار کانفرنسز بنائے گئے, ایسوسیشنز بنائے گئے, پارٹیاں بنائے گئی. آخرکار انگریز نے یہ تمام کھیل کھیل کے ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دے دی جن کا کنٹریبیوشن ہندوستان کی استقلال میں, ہندوستان کو رہا کرنے میں بہت کم تھا میرے دوستوں. انگریز یہی کھیل کھیلتا ہے. میں نے مختصر یہ تاریخ آپ کے سامنے اس وجہ سے بتائی کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم ہیں جن لوگوں نے لڑائی لڑی, ہم ہیں جنہوں نے خون بہایا, ہم ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے, ہم ہیں جو 1850 میں میوٹینی پیکٹ کے واقعات پیش آئے, اور اس کے بعد جب انگریز داخل ہوا آگرہ دلی کے اندر اپنی پوری طاقت سے 1850 یہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت ہی اہم تاریخ ہے. ہندوستان کی تاریخ میں 1850 یاد رکھیے, 1850 بہت ہی اہم تاریخ ہے. کیوں یہ اہم ہے؟ اس وجہ سے اہم ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب سارے مسلمان اور غیر مسلمان سب انگریزوں کے یہ فریبوں سے واقف ہو گئے. ان لوگوں نے جو جال بچھا رکھے تھے اب عوام کے سامنے کھل کر آ گیا, اور اس کے بعد یہ ظالموں نے اب طریقہ اختیار بدل کر لیا. ایک زمانے تک ایک نرمی اختیار کرتے تھے, لیکن یہ دور ان لوگوں نے مسلمانوں پر کھلا ظلم کرنا شروع کیا. مارتے تھے, پیٹتے تھے, گھروں کو لوٹتے تھے, کسی کو جمع ہونے نہیں دیتے, کہیں جمعیت نہیں, کوئی پارٹی نہیں. یعنی انتہا ظلم کی جب انتہا ہو گئی, پبلک بدک کر اٹھی اور بہت بڑا ریولیوشن پبلک نے پیدا کیا. لوگ میرٹھ سے نکلے, آگرہ سے نکلے, دلی سے نکلے, 100 سے لوگ گئے. مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی میرے دوست, اور سب گئے اور ساتھ مل کے انگریزوں کو بھگائے. لیکن انگریز 6 مہینے کے لیے گیا. اب چونکہ عوام ہے, کوئی ہتھیار نہیں, مکمل لڑنے کی تیاریاں نہیں, انگریز گیا, پھر 6 مہینے کے بعد آیا اور مکمل طاقت سے آیا. اور اس کے بعد اس نے جو ٹیمپروری بادشاہ جن کو بنایا گیا تھا بہادر شاہ کو, اسے اس نے رنگون بھیجا, اور اس کے بعد سارے ہندوستان کو برٹش حکومت کے تحت لیگلائز کرا دیا گیا, ریکگنائز کرا دیا گیا. اور 1850 کے بعد ہندوستان کی حکومت برٹش کے ہاتھ میں, برٹش حکومت چلا رہے ہیں. اور جب واپس آیا میرے دوستو, اس نے سب سے پہلے ٹارگٹ بنایا مسلمان علماء کو. اور کہا جاتا ہے کہ دلی سے لے کر غازی آباد تک کہ جتنے بھی راستے تھے, ہر راستے میں کسی نہ کسی عالم کو قتل کر کے لٹکا دیتے تھے, کسی نہ کسی عالم کو قتل کر کے لٹکا دیتے تھے تاکہ لوگ بے کر عبرت حاصل کریں. ہزاروں کی تعداد میں علماء مارے گئے, ہزاروں لائبریریز جلائے گئے, ہزاروں مدرسوں کو انگریزوں نے جلایا. میرے دوستو, ان کا ظلم و ستم بہت زیادہ ہے. تاریخ کے اوراق ابھی خون چھن رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, اور انگریزوں کے ساتھ لڑنے والے ہم تھے. یہی تاریخ بتا رہی ہے میرے دوست. تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اور جب ہم ہندوستان میں لڑ رہے تھے انگریزوں کو بھگانے کے لیے, فلسطین کے اندر بھی لڑائیاں چل رہی تھی انگریز کو بھگانے کے لیے. کل ہم نے فلسطین کی تاریخ دیکھی مختصر طور پر. خلافت عثمانیہ کو
गिराने के पीछे यहूद का हाथ था और यहूद इस वजह से खिलाफत उस्मानिया को तोड़े ताकि फलस्तीन में उनकी हुकूमत कायम हो जाए। खलीफा अब्दुल हमीद अस्सानी जब उन्हें बस्ती से निकाल दिया गया, खिलाफत से निकाल दिया गया 1909 में, वो जाकर अपने मेमोरायर्स में लिखते हैं वाकयात और कहते हैं, एक है मुख्तसर 4 लाइन में कहते हैं कि मेरी खिलाफत गिराने की वजह, मुझसे खिलाफत छीनने की वजह यह थी कि फलस्तीन में एक यहूदी हुकूमत कायम हो जाए, फलस्तीन में इजराइल कायम हो जाए, इसलिए मेरी हुकूमत को इन लोगों ने गिराया। देखिए मेरे दोस्तों, फलस्तीन के हिस्से को लेने के लिए ये कैसी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक तरफ रशिया को बिजी कर रखे हैं, वो हमला कर रहा है, अब एक तरफ सारे दुनिया में लोग घूम रहे हैं, जहां कहीं भी मुसलमान हैं उनकी बस्तियों को कब्जा कर रहे हैं, यानी सारे दुनिया के मुसलमानों को दबाकर ये चाहते थे कि जब फलस्तीन में हुकूमत कायम हो यहूदियों की, कोई उठकर खड़ा ना हो, कोई मुखालफत ना करे। यानी बहुत बड़ा प्रोग्राम था मेरे दोस्तों, जो 200-300 साल तक इसकी कुशादगी है। इतनी तवील मुद्दत इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया, आखिरकार ये लोग फलस्तीन में अपनी हुकूमत कायम कर लिए। 1940 प्रांत में इन लोगों ने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया। मेरे दोस्तों, जब फलस्तीन में अंग्रेज आए, अंग्रेज दाखिल हुए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फलस्तीन 1917 से पहले उस्मानियों के मातहत थी, खिलाफत उस्मानिया के मातहत थी, और यहां पर एक गवर्नर था, उस्मानी गवर्नर, जिसका नाम था मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जिनके ताल्लुक से आपने कल सुना। ये कैसा अंदरूनी यहूदी था और कैसे इसकी खयानतें थी, कैसे इसकी मुनाफिकत थी, हमने सुनी। और ये जालिम तुर्किया में जब प्रेसिडेंट बना, 15 साल हुकूमत की, तो इसने मेरे दोस्तों इस्लाम के अदना से अदना आसार को भी बाकी नहीं रखा, हर चीज जिसका ताल्लुक इस्लाम से हो उसे मिटाने की कोशिश करता। और उसके बाद इसने लश्कर के हाथ में हुकूमत दे दी, और पूरी लश्कर मेरे दोस्तों यही अकीदा और यही सोच के थे कि मजहब, इस्लामी मजहब का कोई दखल नहीं तुर्किया में। तो तुर्किया ऐसा बन गया था, इतना कुफर और इतना इल्हाद बन गया था, मुल्हिद बन गया था मेरे दोस्तों, जो आप फ्रांस और इटली और जर्मनी में नहीं दे सकते थे। उस हद तक एक मुस्तफा कमाल ने तुर्किया को बना दिया था। ये मुस्तफा कमाल जो है ये आर्मी जनरल था बेसिकली। ये फलस्तीन में जब था, इसे बाकायदा हुक्म हुआ कि तू अपने साथ लोगों, अपने लश्कर को लेकर फलस्तीन को छोड़ दे। तो अपने लश्कर लेकर फलस्तीन छोड़ दिया मेरे दोस्तों, और 1917 में अंग्रेज दाखिल हो गए। 1917 में अंग्रेज दाखिल हुए, और अंग्रेज जब दाखिल हुए वो ये सोचकर दाखिल हुए कि हमने पूरा होमवर्क कर लिया, अब हमारे लिए बड़ी आसानी से फलस्तीन को कब्जे में रखना कोई मसला नहीं, यही सोच रहे थे। होमवर्क ये लोग कैसे किए, जैसे मैंने आपको कल बताया, इन लोगों ने फलस्तीन में चूंकि अरब थे, अरब से इन लोगों ने कहा कि देखो तुम अरबी बोलने वाले हो, आखिर खिलाफत उस्मानिया को क्यों मानते हो, वो तो तुर्की हैं, वो तो तुर्क जबान बोलने वाले हैं, तुर्की हैं, उनकी खिलाफत तुम लोग क्यों मानते हो, तुम अरब हो, तुम्हारे लिए मुस्तकिल हुकूमत होनी चाहिए। ये प्रोपेगेंडा मेरे दोस्तों बाकायदा अंग्रेजों ने करवाया। और ये अंग्रेज जो है हमेशा मुनाफिकीन को इस्तेमाल करते हैं, और मुनाफिकीन की तादाद हमारी उम्मत में हमेशा मोमिनीन से ज्यादा रही है ना। जब तक मुनाफिकीन की तादाद रहेगी, याद रख लीजिए मेरे दोस्तों, पनप नहीं सकते, ना हम कामयाब हो सकती है। ये मुनाफिकीन को पहचानना, ये खियानत परस्तों को पहचानना बहुत जरूरी है। ये जो खियानत करता है, ये जो मुनाफिकत दिखाता है, इसे पहचानना बहुत जरूरी है, और अक्लमंद लोग इन्हें पहचानते हैं। इसीलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि की कामयाबी भी जो हुई, उसके पीछे उनका जहन था मेरे दोस्तों, ये मुनाफिक और खियानत करने वालों को बड़े अच्छे अंदाज से जानते थे। तो ये मुनाफिकीन की तादाद मेरे दोस्तों, नाम उनका मुसलमान है, अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला है, नाम मोहम्मद है, लेकिन इनके दिल में निफाक इतना होता है कि पैसों के लालच में आकर ये अपना ईमान बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही हुआ, अरब में बाज ऐसे कलम वाले मिले, अहले कलम मिले, जिन्हें इस्तेमाल करके अंग्रेज ने पर्चे शाया किए, और पर्चों में यही पेश किया जाता था कि अरब हो तुम, तुम्हारे अंदर अरबियत है, तुम्हारे अंदर कौमियत होनी चाहिए, तुम्हारा बड़ा इमरुल कैस है, तुम्हारा बड़ा ज़ुहैर बिन अबी सलमा है, और तुम्हारी तारीख कदीम तारीख है, तुम ए थे वो थे। यानी इस्लाम से पहले जाहिलियत के दौर में अरबों के अंदर जो चीजें थी वो दोबारा वापस लाना चाहते थे। अरबी जबान से इन लोग दोबारा और इस हद तक मोहब्बत पैदा करना चाहते थे कि तुर्किया से नफरत करे, खिलाफत उस्मानिया से नफरत करे। और ये जमाना था मेरे दोस्तों, जैसे मैं पहले बताता चला आया हूं, ये जमाना ऐसा था कि उलमा की किल्लत थी,
اہل علم کی قلت تھی، اور اس کے بعد مساجد قبرستان ہو گئے۔ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، جب بھی قوم اسلام، قوم مسلمین گرتی ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ مساجد کی حالت کیا ہے۔ مساجد اگر ایکٹیو ہیں، تر و تازہ ہیں، صحیح پیغام پہنچا رہے ہیں، کنوے کر رہے ہیں صحیح میسج، تو یاد رکھ لیجئے قوم زندہ رہتی ہے۔ اگر مساجد قبرستان نما ہو جائیں، مساجد میں صرف ختم کے لیے سیریٹ سیل لگائیں، ختم کے لیے شیرین بانٹیں، جھانگڑیاں بانٹتے پھریں، اور یہی ان کا موضوع بن جائے اور مساجد میں یہی کرتے رہیں، تو سمجھ لیجئے کہ مساجد قبرستان نما ہیں، یہ اپنا میسج کنوے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو قوم کی بربادی ہے، قوم کی بربادی ہے۔ وہ زمانے میں ایسا ہی ہو گیا تھا میرے دوستو، جب انگریز داخل ہو فلسطین میں، بلکہ سارے عالم اسلامیہ میں، کہ کوئی ایسی مسجد نہیں، کوئی ایسے خطبہ نہیں جو پبلک کو بیدار کرتے، پبلک کو بیدار کرتے، ایسے علماء نہیں جو پبلک کے درمیان ان کی تاریخ سناتے، کتاب و سنت سناتے، ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے، انہیں صحیح منہج میں لاتے، انہیں بتاتے کہ ان کا دشمن کون ہے، انہیں بتاتے کہ کیسے بیدار ہونا چاہیے، کہاں منافقین کی تعداد ہے، کہاں خیانت ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں سے آگاہ جب تک نہیں کریں گے، عوام کی حالت یہی رہے گی میرے دوستو۔ عوام کیا کہے گی معلوم آپ کو؟ کہے گی کہ بھائی اچھا دشمن ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیں، ٹھیک ہے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ چہروں سے داڑھی اتار دیں، ٹھیک ہے میں رہ جائیں گے بھائی، بستی میں رہنا ہی نہیں ہے، یہ کہہ کے داڑیاں اتار دیتے ہیں۔ یعنی اسلام ایمان بیچنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل میں نہ اسلام اور دل میں نہ ایمان کی وہ حرارت، وہ گرمی ہے نا، کتاب و سنت نہیں سننے کی وجہ سے، قرآن کی تفسیر حدیث سننے نہیں وجہ سے، تاریخ نہیں پڑھنے اور سننے کی وجہ سے دل سرد مہر ہو جاتے ہیں، دل میرے دوستو حالت یخ میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر گرمی پیدا ہونے کی ادنا سی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، مساجد کا زندہ ہونا امت کی زندہ ہونے کی گارنٹی ہے۔ مساجد قبرستان نما ہو جائے تو یاد رکھ لیجئے امت اب کیا ہے، مقبرہ ہے، مردے ہیں، چل رہے ہیں لیکن کسی کے اندر جان نہیں۔ تو یہی کچھ ہو رہا تھا میرے دوستو اس زمانے میں۔ تو ایسا دور تھا کہ مساجد میں وہ خطبے نہیں، وہ تاریخی واقعات نہیں بیان کیے جاتے، کتاب و سنت کی شرح نہیں، صحیح منہج کی باتیں، صحیح عقیدے سنانے والے نہیں ہیں، بدعت خرافات کا دورہ ہے، ہر طرف شہرہ بدعت کا ہوا ہے، لوگ حج نہیں کرتے لیکن مصر جا کے جمال بدوی کے آس پاس طواف کرنا ضروری سمجھتے ہیں، ہے نا، لوگوں کے پاس نماز کی پابندی ضروری نہیں ہے لیکن کسی پیر کے پاس جا کے بیعت کر کے خرقہ لے کے گردن میں ڈال کے گھومنا ضروری ہے، کسی پیر کے پیچھے چلے جائیں تو کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسے باطل عقائد سارے عالم اسلامی میں رائج تھے میرے دوستو۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز نے بعض منافقین کو خریدا اور خرید کر یہ مشہور کرا دیا کہ تم عرب ہو، تمہارے اوپر عربوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے جب انگریز 1917 میں فلسطین میں داخل ہوا تو کوئی مخالفت کے لیے اٹھ نہیں کھڑا ہوا، بڑے آسانی سے داخل ہوا اور بڑے آسانی سے ہیڈ کوارٹرز میں گیا اور بڑی آسانی سے اس نے حکومت شروع کر لی، کوئی مخالفت نہیں۔ تعجب کریں گے آپ، ہے نا، ایک بستی میں جب لوگ نئے داخل ہو رہے ہیں کم از کم مخالفت ہونی چاہیے، لیکن فلسطین میں مخالفت ہو ہی نہیں رہی ہے کیونکہ انگریزوں نے اس سے پہلے ہوم ورک کر لیا، پبلک کے ذہن کو بنا لیا، سب یہ سمجھتے تھے کہ انگریز آئے ہیں تو ہم کو فائدہ ہوگا، خلافت عثمانیہ ختم ہو جائے گی، اب عربوں کی حکومت ہوگی اور عربوں کی حکومت ہوگی تو فلسطین میں امن ہوگا۔ ایسا سوچ، ایسا نظریہ ان لوگوں نے پیدا کر دیا تھا میرے دوستو۔ اور اس کے بعد یہ جو صاحب تھے جن کا نام شریف حسین، جن کے تعلق سے کل میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ مکے اور مدینے کے والی تھے، گورنر تھے، انہیں یہ لالچ دی گئی کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، انگریزوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہے نا، اب آپ ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ہم عرب مملکت کو فتح کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے، عرب مملکت کے بادشاہ آپ ہوں گے، سارے عرب کے بادشاہ آپ ہوں گے۔ حسین شریف کو یہ لالچ دی گئی تو یہ صاحب نے ان کے چکر میں آ کر بہت بڑی لشکر تیار کی اور خلافت عثمانیہ میں جا کے حملہ کر دیے۔ دیکھیے کس طریقے سے یہ لوگ پروگرام بنا رہے ہیں۔ 1917 میں فرانس سیریا میں داخل ہو رہا ہے، انگلینڈ فلسطین میں داخل ہو رہا ہے، اور حسین شریف صاحب کس پر حملہ کر رہے ہیں؟ خلافت عثمانیہ میں حملہ کر رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کو روک دیا گیا، انہیں بزی کر دیا گیا، اور بزی کن کے ذریعے سے؟ انہی لوگوں کے ذریعے سے، مسلمانوں کے درمیان ان لوگوں نے اختلاف ڈال دیا اور یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ انگریز بڑی آسانی سے فلسطین میں آ گیا اور سیریا میں فرانس داخل ہوئے، ادھر مخالفتیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، انگریز داخل ہو کے فلسطین میں بیٹھ گیا۔ تو میرے دوستو جب فلسطین میں انگریز داخل ہوا اور اسی وقت فرانس جب سیریا میں داخل ہوا تو کوئی مخالفت کرنے والے نہیں تھے، البتہ فرانس میں بعض افراد تھے جن لوگوں نے
لڑائی لڑی, ایک مارکا بھی پیش آیا, لیکن فرانس نے بڑی آسانی سے جیت لیا. اور فرانس کا اس وقت جو گورنر تھا جس کا نام گورو, جنرل گورو, یہ فرانس کا یہ ایسا ظالم اور ایسا متعصب عیسائی تھا کہ یہ بستی میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ سیدھے میرے دوستو کہاں گیا, صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے میں جاتا ہے, جا کر سیدھے ان کے مقبرے کو لات مارتا ہے, مار کر کہتا ہے کہ آج سے کروزرز کی جو لڑائیاں چل رہی تھی, حروب صلیبیہ لڑائیاں جو چل رہی تھی, تم نے جو شروع کیا تھا آج سے ختم ہے. یہ کہہ کے صلاح الدین ایوبی کے مقبرے میں لات مارتا ہے میرے دوست. یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو تم نے ہم کو نکالا تھا, ہم واپس آ گئے, آج پھر ہم واپس آ گئے, 600 سال کے بعد پھر ہم واپس آ گئے, 600 سال کے بعد تمہارے بستیاں ہمارے قبضے میں آ گئی. یہ دیکھیے کتنا نکما آدمی ہے, خبر لات مار سے کچھ ہوتا ہے, زندہ آدمی ہو تو مارے تو الگ بات تھی. وہ بتاتے تھے کہ کیا کیسے لات مارنا چاہیے, لیکن یہ ایسے ہی نکمے ہوتے ہیں میرے دوستو. جب بھی وعدہ کرتے ہیں وعدے کی مخالفت اور منافقت, اور اس کے بعد پیچھے سے حملہ, اور اس کے بعد جو ہے معصوم وہ لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا, یہ ان کا طریقہ تھا. تو یہ جنرل گورو داخل ہوا فرانس میں. فرانس کا جو جنرل تھا سیریا میں داخل ہوا, سیریا میں ادھر ادھر لڑائیاں ہوئی. اس وقت ایک بہت بڑے مجاہد تھے جن کا نام یوسف العظمہ, انہوں نے بہت بڑی لڑائی لڑی, لیکن کم ہونے کی وجہ سے, عوام لوگ ہیں, یہ مسلح لوگ ہیں, ہتھیارے ہیں, کیا لڑیں گے, تو ہار گئے. 2 سال کے بعد فرانس مکمل پورے سیریا میں داخل ہو گیا. اب اس کے بعد میرے دوستو یعنی سیریا میں ہیں, فلسطین میں ہیں, بڑا آسان سے کوئی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. تو اس وقت ایک شخصیت پیدا ہو رہی ہے جن کے تعلق سے آپ سننے والے ہیں, جن کا نام ہے میرے دوستو عز الدین القسام. عز الدین القسام, انہیں یاد رکھیے, بہت ہی اہم آدمی ہیں. جیسے ہندوستان کی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی شخصیتوں کے نام پڑھتے ہیں, ہے نا. آپ ہندوستان کی تاریخ میں احمد شہید کا نام پڑھتے ہیں, اسماعیل شہید کا نام پڑھتے ہیں, ہے نا. ان لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی. ویسے فلسطین کے سرزمین میں یہ مرد مجاہد ہیں جن کا نام عز الدین القسام, یاد رکھیے نام عز الدین القسام. یہ سیریا میں پیدا ہوئے 1882 میں. لازقیہ کے علاقہ ہے سیریا میں, نارتھ میں, وہاں پیدا ہوئے اور اچھے دیندار خاندان کے تھے. بچپن سے انہوں نے قرآن حفظ کر لیا, اور بچپن سے ان کے اندر جذبہ اتنا کہ عمر مختار اس زمانے میں میرے دوستو لیبیا کے اندر لڑ رہے ہیں, وہی زمانہ ہے, لیبیا کے اندر عمر مختار ہیں, تو یہاں عز الدین القسام ہیں. عز الدین عمر مختار کی مدد کر رہے ہیں سیریا سے لے کر. باقاعدہ انہوں نے مجاہدین بھیجے اور عمر مختار کو مدد کرنے کی کوشش کی, لیکن اتنا آسان نہیں تھا. ایک مفرد آدمی, اکیلا آدمی لوگوں کو بھیجے, اور بیچ میں اٹلی, اسپین, انگلینڈ جیسی بڑی بڑی لشکریں, آسان نہیں مدد پہنچانا, لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی. عز الدین القسام, عز الدین القسام سیریا میں تھے, ایک طویل مدت تک سیریا میں تھے. اور یہ ایسے آدمی ہیں میرے دوستو, ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ بالکل توحید کے منہج پر تھے. ان کے اندر شرک اور بدعت سے اتنی نفرت تھی, اور یہ کہتے تھے کہ اگر امت فلاح پانا ہے تو بدعت اور خرافات کو چھوڑنا ہے. یہ بدعت اور خرافات ہمارے بستیوں میں جو عام ہو گئی ہیں, ان سے جب تک امت باہر نہیں نکلے گی فلاح حاصل نہیں کر سکتی. اور قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے, دلیل پیش کرتے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّ خَوْفَهُمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. قرآن کی آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنین کے ساتھ, نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں طاقت دے گا, زمین میں انہیں خلافت دے گا, زمین میں امن سے رہیں گے, اور زمین میں ان کی طاقت رہے گی, لیکن شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میری ہی عبادت کریں گے, میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے. یعنی فلاح, بہبودی, جیت اور توحید کو کریکٹ کر رہے ہیں میرے دوستو. کہتے ہیں کہ جیتنا چاہتے ہو, فلاح پانا چاہتے ہو, دشمن تم پر حملہ کرے تو دشمن ماند پڑ جائیں, یہ چاہتے ہو, طاقت چاہتے ہو, تو یاد رکھ لو کہ توحید کی طرف آؤ, شرک کو چھوڑو, خرافات کو چھوڑو, صحیح منہج کی طرف آؤ, صحابہ کے منہج کی طرف آؤ, تابعین کے منہج کی طرف آؤ, تابعین کے منہج کی طرف آؤ. یہ وہ منہج ہے جس پر چلیں گے تو تمہارے لیے جیت گارنٹی ہے. اسی حالت میں جیت سکتے ہو, اگر ایسا نہ ہو تو جیت نہیں سکتے. یہ ان کا دعویٰ تھا, یہ ان کا دعویٰ تھا, اور یہ پروپیگنڈا لے کر گھومتے تھے میرے دوستوں, اور سیریا کے قریوں میں جا کر لوگوں کے اندر یہ بیداری پیدا کرتے. اور اس کے بعد یہ اتنے زبردست انہوں نے مہم چلائی
اتنی زبردست انہوں نے حرکت چلائی کہ ان کی خبر فرانس کو پہنچنے لگی، اور ان کے ساتھ ان کے شاگردوں کی کافی تعداد تھی، اور جو ہے توحید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بدعت اور شرکیات کے خلاف کھڑے ہونے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ میرے دوستوں جہاد کی بھی تعلیم دیتے تھے، بتاتے تھے کہ اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو ایسے لوگ پیدا ہوئے جو پکے مومن، صحیح عقیدے والے اور ساتھ ساتھ جہاد کا جذبہ۔ تو جب فرانس والوں نے دیکھا کہ یہ آدمی واقعی خطرناک ثابت ہو رہا ہے، یہ کہیں دوبارہ عمر مختار نہ بن جائے جو ایٹالینس کو پریشان کر رہا ہے، ویسے تو نہ بن جائے، تو ان لوگوں نے باقاعدہ عز الدین القسام سے کہا کہ ہم تم کو جو بھی منہ مانگے دام چاہتے ہو دینے کے لیے تیار ہیں، جو بھی پیسے مانگتے ہو دینے کے لیے تیار ہیں، تمہارے ان چیزوں کو چھوڑ دو، تم امن سے رہو، تمہاری مسجد ہے، تم امن سے رہو، ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے، نہ ہماری مخالفت کرو، تمہاری جگہ ہم ہماری جگہ، تم خواہ مخواہ کیوں پبلک کو بھڑکا رہے ہو۔ یہ کہہ کے فرانس والوں نے بڑی بڑی قیمتوں کو، بڑے بڑے جو ہے تحفے دینے کے وعدے کیے القسام سے، لیکن میرے دوست مرد مجاہد ایسا نہیں تھا کہ مال دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان بیچ دے، مال دیکھتے ہی دنیاوی خواہشات دیکھتے اپنا ایمان بیچ دے، ایسا مرد مجاہد نہیں تھا میرے دوستو۔ یہ تمام پیشکشوں کو رد کرتے ہیں اور چپکے سے فرانس چھوڑ دیتے ہیں، سیریا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس طریقے سے نہیں قبول کرنا کس چیز کی دلیل ہے، اب نہیں زندہ چھوڑیں گے۔ اگر میں نہیں قبول کروں تو وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں، جب میں مخالفت کروں گا تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، جانتے تھے، اس لیے چپکے سے میرے دوستو یہ سیریا چھوڑ کر فلسطین آ جاتے ہیں، سیریا چھوڑ کر فلسطین آ جاتے ہیں۔ فلسطین میں ایک علاقہ ہے جس کا نام حیفا، اس کا نام حیفا نارتھ فلسطین میں علاقہ پڑتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جو پورا فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن آج یہ علاقہ پورے کا پورا اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، پورے کا پورا اسرائیل کے ہاتھ میں ہے میرے دوستو۔ یہ اس علاقے میں آتے ہیں، وہاں پر ایک مسجد ان کی تھی جس کا نام مسجد الاستقلال۔ اس مسجد میں یہ بڑے ہی اچھے انداز سے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کی جو ہے اصلاحی کام کرتے ہیں، صحیح عقیدے کی طرف بلاتے ہیں، توحید پیش کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے میرے دوستو یہ کئی قریوں میں گئے، جھنڈوں کو توڑ گرائے، کئی لوگوں کے گردنوں سے تعویذوں کو اتارا، کئی لوگوں کے ہاتھوں سے انہوں نے گنڈوں کو اتارا، کئی توحید کے کام کیے اور لوگوں کو شرک سے بچا۔ یہ ضروری ہے میرے دوستو، ان کی زندگی میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، ان کی زندگی میں یہ گوشہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ انہوں نے توحید پر زور دیا، شرک سے لوگوں کو دور کیا، خرافات سے لوگوں کو دور کیا، بدعت سے لوگوں کو دور کیا، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ احساس ڈالا، ان کے ذہن میں بات یہ نشین کر ڈالی کہ دیکھو جیتنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، توحید اختیار کر لو، اللہ کی پرستش کر لو، وہی تمہیں جیت دینے والا ہے۔ یہ بہت بڑا کام کیا میرے دوستو، تقریباً 15 سال تک اس مسجد میں رہے اور لوگوں کو تیار کیے۔ اب یہ صرف جو ہے تعلیم کے میدان میں نہیں تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ خفیہ طور پر لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ بھرتے۔ جب بھی نوجوانوں کو دیکھتے کہ نوجوان ہاتھ میں جھاڑو لے کر، دوسری چیزوں کو لے کر مساجد جھاڑنے جاتے، دوسری خدمت کرنے جاتے، کہتے کہ یہ جھاڑو کے بجائے اگر تمہارے ہاتھوں میں بندوق ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، اس طریقے سے تعلیم دیتے تھے۔ اور نوجوانوں سے کہتے کہ یاد رکھ لو تم کو اب اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، جیسے ہندوستان میں علماء نے انگریزوں کی مخالفت کی ویسے تم کو فلسطین میں اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، یاد رکھ لو یہ بندوق ہے۔ اپنے ممبر میں دکھاتے، کہتے کہ یہ بندوق ہے، جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے ایسی چیز اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انگریزوں کے خلاف ابھار رہے ہیں۔ اس طریقے سے تربیت دیتے تھے میرے دوستوں، اور تربیت دے کر ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ کر لی، بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ کر لی۔ فلسطین کی تاریخ میں 1917 کے بعد جب سے انگریز داخل ہوا 1940 پر آج تک تقریباً 30 سال کا فاصلہ ہے، تقریباً 30 سال کا فاصلہ ہے۔ شروع کے 15 سال نان وائلنس اختیار کیے، کون؟ فلسطین والوں نے۔ انگریزوں سے مطالبہ کرتے کہ بھئی ہماری پریشانی ہے آپ حل کر دو، انگریز اپنے طریقے سے کھینچ کر مارتا اور کبھی دیتا کبھی نہیں دیتا۔ شروع کے 15 سال بڑے امن کے رہے، شروع کے 15 سال بڑے امن کے لیے انگریز کے لیے، اور مسلمان لڑتے نہیں تھے، اسلحہ اٹھاتے نہیں تھے، بلکہ مانگتے تھے۔ تعجب کی بات ہے کہ اس زمانے میں عز الدین القسام کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ نہیں چلے گا، یہ ہوتا نہیں، یہ انگریزوں کی تاریخ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ لوگ کیسے خائن ہیں، خیانت کیسے کرتے، پوری تاریخ اس پر گواہ ہے، ان سے نان وائلنس کی باتیں کرنا بیکار ہے، بالکل بیکار ہے، چلو اب ان سے لڑیں،
جب تک ان سے نہیں لڑیں گے اب ممکن نہیں. اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ روزانہ یہودیوں کی بڑی بڑی تعداد داخل ہو رہی ہے, بڑی بڑی تعداد داخل ہو رہی ہے, بڑی بڑی تعداد, 50,000 کبھی 30,000 کبھی 20,000, بڑی بڑی تعداد داخل ہو کے جو صرف 5,000 تھے 1917 سے پہلے, 1917 سے پہلے ان کی تعداد صرف 5,000 کی تھی. لیکن یہ 30 سال کی مدت میں میرے دوستوں پورے فلسطین کی پاپولیشن میں یہ 32% ہیں, لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں, اور آ رہے ہیں, بستی میں داخل ہو رہے ہیں, اور انگریز ان کے لیے راستے کھولتا ہے, اور انگریز جو ہے ان کے لیے راستے بنا کر دیتا ہے. اور بیچارے مسلمان جو اس وقت کمزور تھے, غریب تھے, ان سے یہ منہ مانگے دام دے کر ان کی زمینیں خریدتے. اگر کوئی آدمی زمین دینا نہیں چاہتا تو اسے پھر پالیٹکس میں لاتے, پریشانیاں کریٹ کرتے, کاغذات میں گول مال کرتے, یہاں تک کہ اس مسکین کو مجبور کرتے کہ زمین بیچ دے. اس طریقے سے ان لوگوں نے زمینوں کو لوٹا مسلمانوں کی. تو شروع کے 15 سال جو تھے امن کے تھے. اب تعجب کی بات یہ ہے چونکہ انگریز نے بہت سارے وعدے کیے تھے, کہا تھا کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا, مسلمانوں کے لیے عرب بادشاہ لاؤں گا, اور سارے عرب مسلمان فلسطین کے ہی مانتے تھے. اور جیسے انگریز آئے میرے دوستوں, انگریزوں نے آنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ایک وعدہ کیے کسے, یہودیوں کو. اس وعدے کا نام میرے دوستوں وعد البلفور کے نام سے مشہور ہے. یہ وعدے میں انگریزوں نے یہودیوں سے کہا کہ تم ڈرو مت, جب تک ہم رہیں گے تمہارے لیے ایک مکمل زمین بنا کر دیں گے, اور یہ جو زمین ہے فلسطین کی یہ یہودیوں کی ہوگی, یہاں پر مسلمان رہ سکتے ہیں لیکن طاقت یہودیوں کی ہوگی. یہ کہہ کے یہودیوں سے وعدہ کیا میرے دوستوں. اور یہی وہی زمانہ ہے, یہ وہی زمانہ ہے جب روسیا میں باقاعدہ USSR قائم ہو گیا تھا, اور یہ وہی زمانہ ہے جب اتاتورک طاقت میں آ رہا تھا اور انگریز پورے فلسطین کو گھیرے ہوئے تھے. یہ وعدے تھے یہودیوں کو دے رہے تھے انگریز تاکہ وہ انگریزوں کا ساتھ دیں. اب مسلمان میرے دوستوں انگریزوں کے وعدے سن رہے ہیں, انگریز وعدے کر رہے ہیں. شروع کے 15 سال خاص طور پر ایک بہت بڑے قاضی تھے جن کا نام امین حسینی, یہ انگریزوں کے وعدوں پر ایمان رکھتے تھے. جا کر ان سے کہتے تھے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, انگریز پھر اپنے طریقے پر رہتے تھے. اس زمانے میں عز الدین القسام ایسے آدمی ہے جنہوں نے کہا کہ دیکھو ایک دن تم وہی کرنے والے ہو جو میں اب کر رہا ہوں, میں جو اب کر رہا ہوں یہی تم ایک دن کرنے والے ہو, بہتر ہو کہ اب سے تیاری کر لو. یہ انگریزوں کے وعدوں پر بھروسہ مت کرو. او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم, یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کے تعلق سے کہتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں, ایسے گروہ کے لوگ ہیں جب بھی وعدہ کریں اس کی مخالفت کرنا ان کے خون میں ہے. وعدے کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں, وعدے کرتے ہیں وعدے کو توڑتے ہیں, حق پر نہیں رہتے, باطل ان کے لیے پسند ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انہوں نے سمجھایا, لیکن اس وقت جو علماء تھے وہ انگریزوں پر اتنا ایمان رکھے ہوئے تھے, اتنا بھروسہ تھا کہ انگریز ان کے لیے باقاعدہ راستہ بنا کر دے گا. لیکن عز الدین القسام باقاعدہ سمجھا رہے تھے لیکن یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے جس کا نام واقعۃ البراق. 1920 فرنوں میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے. ہوا یہ بیت المقدس آپ جو دیکھ رہے ہیں, بیت المقدس آپ دیکھیں گے تو بیت المقدس کے اندر 2 مساجد نظر آئیں گے آپ کو. یہ ڈوم آف ہے نا ڈیوڈ, ایک گولڈن ڈوم ایک ہے, یہ مسجد نہیں ہے. اس کے نیچے یہ بالکل پورے مسجد کے بیچ میں ہے یہ جو گولڈن ڈوم ہے جو آپ دیکھتے ہیں. لوگ اسی کو دیکھ کر مسجد اقصی سمجھتے نہیں, یہ مسجد اقصی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسے مسجد اقصی مان لیں. اب جب لوگ اسے مسجد اقصی سمجھیں گے پھر مسجد اقصی سے گرانا چاہتے ہیں, اسی لیے یہ مسجد اقصی نہیں ہے, یہ مسجد بیت المقدس نہیں ہے. یہ ڈوم آف جو ہے یہ ڈیوڈ کہتے ہیں, اس کے اوپر ان لوگوں نے گولڈن ڈوم بنایا ہے. اور یہ گولڈن تقریباً جو ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ 500 کلو سے زیادہ سونا ہے جس کے ذریعے سے ان لوگوں نے وہ ڈوم بنایا. اور یہ سونا دینے والا ایک لیبنانی بادشاہ تھا جس نے سونا صدقہ کیا تھا. جب سونا صدقہ کر کے مسلمان ڈوم بنا رہے تھے تو وہاں کی یہودیوں نے کہا کہ بناؤ 500 کلو کیا 1000 کلو ڈالو, یاد رکھ لو ایک دن ہمارے پاس آنے والا ہے. اس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے, اور ان کا مذاق میرے دوستوں تقریباً سچ ہونے کو آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو وہ جو ڈوم ہے اس کے نیچے صخرہ ہے, ایک پتھر ہے, اسی لیے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. اس ڈوم کو عربی میں قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. اس کے نیچے پتھر ہے, یہ وہ پتھر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف گئے. یہی پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف گئے. روایت مختلف ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ بات انشاءاللہ صحیح ہو. یہ پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا سیر کیے, اسی پتھر پر ٹھہرے تھے کہ جبرائیل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے 7واں آسمان کی طرف اڑ گئے. وہ پتھر ہے, اور یہ پتھر کے نیچے
نماز کی جگہ بنائی گئی ہے، لوگ جا کے ادھر نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے یہ قبۃ الصخرہ. اب اصل مسجد میرے دوستو اس سے دور ہے. یہ پورا ایک احاطہ ہے، ایک کمپاؤنڈ ہے. ایک کمپاؤنڈ کے بیچ میں یہ جو آپ سن رہے ہیں قبۃ الصخرہ ہے، اور کمپاؤنڈ کے اس پار مسجد ہے. کمپاؤنڈ کے اس پار مسجد ہے، یہ مسجد الاقصی کہی جاتی ہے. یہ مسجد تھی جسے عمر بن خطاب نے رینوویٹ کیا. اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اسے بہترین مسجد بنائی گئی. یہی مسجد تھی جہاں عمر بن خطاب نے نماز پڑھی. عمر بن خطاب جب فلسطین میں داخل ہوئے، ہے نا، فلسطین ایک یروشلم ایک ایسا علاقہ ہے جو بغیر کسی لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. مسلمان جب داخل ہوئے تو وہاں کے جو بڑے بڑے پادری تھے، یاد رکھ لیجئے میرے دوستوں، مسلمانوں نے یہودیوں سے نہیں لیا. مسلمانوں نے یروشلم کس سے لیا؟ عیسائیوں سے لیا، رومن کیتھولک فرقے سے لیا. وہ لوگ کبھی بھی یہودیوں سے نہیں لیے. لیکن یہودی دیکھیے کتنا دشمنی دکھا رہے ہیں، مسلمانوں سے کتنی دشمنی دکھا رہے ہیں. دیکھیے یہ اصل میں حسد کرتے ہیں. یہ اصل میں ہمارے قرآن سے انہیں جو ہے دشمنی ہے، ہماری نمازوں سے یہ حسد کرتے ہیں. تو مسلمان عیسائیوں سے لیے. جب عمر بن خطاب داخل ہوئے اس جگہ تو کنجیاں ہاتھ میں لے کر بولے کہ نماز کا وقت آ گیا. لے کر بولے کہ نماز کا وقت آ گیا، ہم یہاں پر اب نماز پڑھنے والے ہیں. اللہ اکبر. کتنے سالوں کے بعد نماز ہو رہی ہے میرے دوستوں. آخری نماز یہ کب پڑھے یہودی، ہے نا، ان کے عقائد بگڑ کے غلط ہو گئے، ہے نا. امید کی جاتی ہے کہ آخری نماز عیسیٰ علیہ السلام نے ادھر پڑھی ہو، صحیح ڈھنگ سے اللہ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پڑھی ہو. اس کے بعد یہودی فرقوں میں بٹے، عقائد غارت ہوئے، سب کچھ برباد ان لوگوں نے کر لیا. تو عمر بن خطاب داخل ہو رہے ہیں تقریباً میرے دوست طویل مدت کے بعد، 700-800 سال کے بعد. اب عمر بن خطاب داخل ہو رہے ہیں اور عیسائیوں سے پوچھتے ہیں، پادریوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ایک مسجد تھی. پادری کہتے ہیں کوئی مسجد نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر ممبر ہے، ہمارے رسول نے بتایا ہے کہ یہاں پر ممبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے، فلسطین کا سیر کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کہاں پتھر ہے، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کو باندھا اور کہاں ممبر ہے جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا کہ فلاں علاقے میں ممبر ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ممبر بتاؤ، میں وہاں پر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. یہ پادریوں نے کہا کہ ممبر کچھ بھی نہیں، یہی جو ہے آپ پڑھ لیجیے. بولے کہ نہیں ممبر کے پاس میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو صحابہ ادھر ادھر بھیجے، لوگوں نے تلاش کیا. تو میرے دوستو وہاں پر ایک کچرا ڈال کر ان لوگوں نے علاقہ بنایا تھا، کچرے کے لیے ایک علاقہ بنایا تھا جہاں پر کچرا ڈالتے تھے. تو وہ جب کچرا ہٹا کر دیکھے تو ممبر نظر آنے لگا. یہ حالت تھی میرے دوست. یہ ممبر کون بنائے تھے؟ سلیمان علیہ السلام بنائے تھے. یہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. یہیں پر ٹھہر کو خطبہ دیتے تھے. لیکن یہ عیسائیوں نے کیا کیا؟ جو دعوے دار ہیں، نبیوں کو ماننے کے دعوے دار ہیں، یہ یہودی، انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اصل میں انبیاء کے ساتھ نافرمانی کی، بدسلوکی کی، انہیں گالیاں دی. یہ کب جو ہے انبیاء کے پیرو بننے کی طاقت رکھتے ہیں. بہرحال عمر بن خطاب گئے، اس علاقے کو صاف کیا، صحابہ سے کہ ہٹاؤ، صاف کرو اسے. صاف کرنے کے بعد عمر بن خطاب ادھر امامت کرتے ہیں میرے دوست. باقاعدہ مسلمان ادھر نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ ادھر اس مسجد کو بنائی جائے، مسلمان آج سے یہیں پر نماز پڑھیں گے. تو مسجد رینوویٹ کی گئی، چھوٹی شکل میں تھی. اب اس کے بعد ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو ایک بڑی مسجد بنائی گئی. یہ مسجد کا رنگ کالا ہے. یہ بالکل یہ جو قبۃ الصخرہ ہے اس کے اس پار پڑتا ہے جہاں کیمپس شروع ہوتا ہے، یہ جو باؤنڈری شروع ہوتی ہے وہاں اس پار کونے میں یہ سمجھ لیجئے کہ پورا علاقہ ہے، بیچ میں قبۃ الصخرہ ہے. یہاں پر مسجد ہے. یہاں پر نیچے یہ پہاڑی، اصل میں ایک پہاڑی ہے، یہ پہاڑی پر یہ مسجد ہے. اس کے نیچے ڈاؤن علاقے ہیں، سامنے بعض علاقے ہیں، نیچے جو ہے دوسرے علاقے ہیں. یہ پہاڑ پر ہے اصل میں. تو یہاں پر مسجد ہے میرے دوستو. اب یہ لوگ جو ہے پہاڑ اس طرح کھودتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نیچے ہیکل سلیمانی ہے. کہتے ہیں یہ ہے کہ نیچے سلیمان علیہ السلام نے جو ٹیمپل بنایا تھا اس کے بعض پرزے، اس کے بعض فریگمنٹس، اس کے پتھر نیچے ہیں. مسلمان بنائے تو ان چیزوں کو نیچے دفن کر دیا. ہم چاہتے ہیں کہ چیک کریں، یہ کہہ کے کھود کے کھوکھلا بنا دیے میرے دوستوں. اب عنقریب یہ مسجد گرنے والی ہے. اب عنقریب یہ مسجد گرنے والے اس حالت تک یہ لوگ میرے دوستوں بنا رکھے ہیں. تو یہ جو مسجد ہے جسے مسجد الاقصی کہا جاتا ہے، یہی مسجد ہے. یہ قبۃ الصخرہ ہے. یہ مسجد کا حصہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تھے اس علاقے سے. تو یہاں پر ایک دیواری ہے جسے وہ لوگ ویسٹرن وال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ویسٹرن وال کہتے ہیں. ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں باب البراق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق لے کر اڑے تو وہاں پر لا کر اپنا براق لا کر باندھے تھے بعض روایتوں کے مطابق. تو وہ براق جہاں باندھے تھے اس جگہ مسلمانوں نے کہا کہ جدار البراق یا پھر جو ہے باب البراق.
बुराक की जगह बुराक का दरवाजा, यही नाम से आज भी मशहूर है। तो ये यहूदी, उनका अकीदा ये है कि वो ये कहते हैं कि मुसलमानों ने पूरा टेंपल मार गिराया, सिर्फ इस दीवार को छोड़ दिया। पूरा टेंपल मार गिराया, ये जो दीवार है मस्जिद के बाजू में, ये दीवार सिर्फ बाकी है किससे? ये जो पुरानी जो मंदिर रही, सुलेमान टेंपल जो रहा, हैकल सुलेमानी रही, उसमें से सिर्फ ये इलाका बाकी है, बाकी पूरे इलाके चले गए। तो उन पत्थरों के पास जाते, जाकर आप देखेंगे कि इबादत करते रहे, सर हिलाते रहते हैं, और उसके बाद चीटियां लिखते हैं, लिख के पत्थरों के दरमियान जहां भी गैप है उन गैपों में ठोस देते हैं। ये क्या लिखते हैं? चीटियों में अपनी मुराद लिखते हैं, है ना। देखिए कितने खुराफी लोग हैं। जैसे हमारे माशरे में करते हैं लोग, जाके तावीज बनते हैं, लाल तागा बनते हैं, कुफल लगाते हैं, है ना। कहते हैं कि बेटी की शादी हो जाए तो कुफल उसके लिए लगा रही हूं, ये तागा इसके लिए लगाया जाता है। वो वही है, यही लोगों जो है, इनसे उन लोगों ने विरासत में लिया है। यहूदी खुराफी लोग हैं, खुराफत पसंद लोग हैं। तो चीटियों में अपने मन्नतें मुरादें लिखकर जो है ठोंस देते हैं। जब ओबामा गया तो वहां के यहूदी उलमा ने कहा कि तुम भी एक चीटी लिखो, उसने भी चीटी लिखी, पता नहीं क्या लिखा था, लिख के जो है इसमें ठोंस दिया, और वो भी बहुत देर तक हिलता रहा। ये जो यहूदी हैं, इनमें आप देखेंगे कि बहुत सारे हैं जो बिल्कुल काले लिबास पहनते हैं। इनकी लिबास है जैसे दिल इनके काले हैं, लिबास भी काले हैं, अलबत्ता चेहरा गोरा है, बाकी सब काला है इनका जी, दिल लिबास सब काले लोग हैं। तो ये जो देखेंगे कि एक हैट पहनते हैं, उसके बाद पूरे काला लिबास होता है। इन्हें हाकाम कहा जाता है, इन्हें हाकाम कहा जाता है। ये इन्हीं को कुरान रिब्बियून कहता है, इन्हीं को कुरान रिब्बी, यहूदी उलमा, रब्बानियत का दावा है लेकिन अंदर पूरे क्या है? शहवानियत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये मेरे दोस्तों, इन्हें स्कॉलर्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो तिलमुद पढ़ाते हैं, ये वो लोग हैं जो तिलमुद पढ़ चुके हैं, है ना। इनके लिए स्टूडेंट्स के लिए एक अलग किस्म का हैट है, जो वाकई वो तिलमुद पढ़ के, है ना, आलिम बन जाता है, उसके लिए बड़ी हैट है। और उसके बाद ये जो गेसू हैं, ये बहुत बढ़ाते हैं। ये जो इनके बाल हैं, हम लोग इसे काट, क्योंकि दाढ़ी का हिस्सा नहीं है, दाढ़ी तो वो है जो दो गालों में और ठुड्डी में बढ़ती है, यही दाढ़ी है। ये जो गेसू है दाढ़ी नहीं है ना। अब हमारे यहाँ बाज लोग सिर्फ इतना जो है रखते हैं और रख के समझते हैं कि मैं भी दाढ़ी रख लिया। याद रख लीजिए, दाढ़ी नहीं है जी, ये आपका फैशन है। दाढ़ी वो है जो दो गालों में और ठुड्डी में जो बाल बढ़ता है, इसी को दाढ़ी कहते हैं, है ना। उसके अलावा जहां कहीं बाल बढ़ जाए उसे निकालने की इजाजत है, दाढ़ी का हिस्सा नहीं हो। तो ये जो यहूदी हैं, ये गेसू जो है इसे बढ़ाते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अब वो ये करके ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान भी दाढ़ी रखते हैं, है ना, और वो लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं, और उनके यहां दाढ़ी काटना खिलाफ सुन्नत है। मूसा अलैहिस्सलाम दाढ़ी नहीं काटते थे, इसलिए वो भी दाढ़ी नहीं काटते, दाढ़ी वैसे ही छोड़ते हैं, है ना, मूंछों को ट्रिम करते हैं। नमाजें हम क़ियाम से शुरू करके तशहुद में बैठकर खत्म करते हैं, वो बैठकर शुरू करके खड़कर खत्म करते हैं। उनकी नमाज में सजदे हैं, उनकी नमाज में रुकू है, और वो बाकायदा नमाज में क्या पढ़ते हैं? ये तौरा पढ़ते हैं। और इसीलिए कि यहूदी कहता है उसके लेक्चर में कि हम और मुसलमानों में क्या भी ज्यादा फर्क नहीं है ना, हम दोनों तकरीबन एक हैं। ये बीच में दुश्मन ये ईसाई है, बीच में दुश्मन यही शिर्क करने वाले हैं। मुसलमान भी शिर्क नहीं करते, हम भी यहूद शिर्क नहीं करते, उनके दावे के मुताबिक हम शिर्क नहीं करते। हमारे यहाँ जो है सेंट्स, औलिया, उनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें, उनके लिए दरगाह हम नहीं बनते, है ना, उनके लिए जाके उनके पास मन्नतें मुराद मांगना नहीं, हम मांगते हैं अल्लाह से। ये बीच में ईसाई यही शिर्क करते, यही लोग हैं उम्मत में शिर्क लाने वाले। तो यहूद और मुसलमानों को मिलके क्रिश्चियंस को मारना है, ये यमन में कहने वाले ये मौजूद हैं। बहरहाल, तो ये है मेरे दोस्तों यहूद, उनके यहाँ ये दीवार बहुत बड़ी अहमियत रखती है। ये दीवार के पास जाना जरूरी है, आप देखेंगे भीड़ लगी होगी। और मुसलमान जब तक हुकूमत कर रहे थे, इनके लिए खुली छूट थी, और उमर बिन खत्ताब ने इन्हें हफ्ते में एक मरतबा आने का मौका दिया था, इजाजत, हफ्ते में एक मरतबा आए, अब दीवारी के पास जो चाहे करना कर लें, उसके बाद चले जाएं, है ना। और जब भी मुसलमानों की हुकूमत रही, यहूदियों को आने की इजाजत थी। कब इजाजत नहीं थी? जब ईसाइयों की हुकूमत थी। ईसाई की हुकूमत कायम हो जाए, ये कि यहूदी भी करीब नहीं आ सकता, खूब मारते, यहूदी अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो यहूदियों के लिए छूट थी मेरे दोस्तों मुसलमानों की हुकूमत में। तो यहां पर आकर जो है खूब सिर क्यों हिलाते? असल में सिर वो लोग इसलिए हिलाते, वो अपने गम का इजहार करते हैं, अपने गम का इजहार करते हैं, सिर हिला हिला के अपने गम का इजहार करते हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा कि जब तुम कुरान पढ़ो तो ज्यादा डुलो मत, बस डुलने की आदत होती है ना, ज्यादा डुलो मत, क्योंकि डुलना ये यहूदियों का तरीका है। जैसे आप सब बताए, वो डुलते हैं बाकायदा,
ہے نا, اس دیوار کے پاس ڈلتے رہتے. تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کی جب تک حکومت رہی, یہودیوں کو یہاں پر آنے کی اجازت تھی. آ کر وہ لوگ ٹھہرتے تھے, چیٹیوں کو ڈال کے بہت دیر تک منتیں مرادیں کرتے, اس کے بعد چلے جاتے. 1920 میں جب انگریز آ گئے تھے, یہودیوں کی بہت زیادہ سیٹلمنٹس ہو گئی, تو پہلی مرتبہ وہ لوگ کیا کیے, سب سے پہلے وہ لوگ پارٹیشن ڈالے, اس طرف مردوں کے لیے, اس طرف عورتوں کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کیا کہتے ہیں, یہ مسلمان یہ ہیں عورت مرد کو الگ کرتے ہیں, ایکوالٹی نہیں دیتے. لیکن یہ دیکھیے, جیسے موقع ملا اپنی عبادت گاہ میں انہوں نے پارٹیشن بنایا, ایک طرف مردوں کے لیے, ایک طرف عورتوں کے لیے. اب یہاں پر جا کر دیکھیے عورتیں کیسے آتی ہے. یہاں پر عورتیں آتی ہے مکمل حجاب کے ساتھ. یہودیت میں حجاب ضروری ہے, سر ڈھانک کر. آپ دیکھیے یہ جتنے بھی سسٹرز ہیں, ننس ہیں, وہ سروں کو ڈھانکنا ضروری ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں کہ یہ حجاب کرتے ہیں. امریکہ میں ان کے لیے بین کے دعوے کیے جاتے ہیں, فرانس میں بین کیا گیا ہے, یورپین کنٹریز میں بین کرتے ہیں. اب ان کے ننس خود سر ڈھانکے ہوئے ہیں, اس کا کیا کریں. تو یہود میرے دوست وہاں پر پارٹیشن بنائے, اور اس کے بعد ایک طرف مردوں کے لیے, ایک طرف عورتوں کے لیے. اب اس کے بعد یہ لوگ یہ پارٹیشن بنائے, تو مسلمانوں نے ہنگامہ کیا, بولے کہ نہیں تم لوگ کوئی چیز ایڈ مت کرو, جیسے ویسے چھوڑ دو. مسلمانوں نے ہنگامہ کیا, پھر انگریز داخل ہوا, دونوں کو تھما دیا, بولے کہ ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں, اور پارٹیشن رہنے دیا, مسلمان بھی تھم گئے. اس کے بعد 1920 میں یہ پورے یہودیوں نے بیٹھنے کا انتظام کر لیا, چیئر لا کے ڈال کے بیٹھنا شروع کر لیے یہاں اس دیوار کے پاس. تو مسلمانوں سے رہا نہیں گیا, تو بہت بڑا انقلاب مسلمانوں نے برپا کیا, بہت بڑی لڑائی ہوئی. کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں 5000 یہودی مرے اور 5000 مسلمان مرے. اور مسلمان اتنے جوش و جذبے سے تھے کہ اگر انگریز بیچ میں نہیں آتا تو یہودیوں کا کام تمام تھا, یہودیوں کو ختم کر دیتے تھے, یہودیوں کا کام تقریباً مکمل ہو گیا تھا. لیکن انگریز انصاف کرنے کے دعوے سے, جیسے وہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ دونوں کے درمیان جسٹس کروں گا, دونوں کو کورٹ میں بلائے, لمبے لمبے مقدمے چلائے, آخر کار یہودیوں کو بچا کے چھوڑ دیا. اگر اس دن اگر مسلمانوں کو موقع مل جاتا, انگریز دخل اندازی نہیں کرتا, تو میرے دوستوں آج نقشہ کچھ اور ہوتا. اور یہ جو لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کو اللہ نے جیت بھی, لڑے, مسلمانوں قتل کیے گئے, یہود بھی مرے, لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں طاقت تھی. اور اس کے پیچھے میرے دوستوں عز الدین القاسم ہے, عز الدین القسام ہے, اور ان کے لوگوں نے یہ کام کر دکھایا. اگر انگریز نہ ہوتا تو بہت بڑی بات تھی میرے دوستوں. تو عز الدین القسام نے کام کر دکھایا. اس زمانے سے انگریزوں کی نظر عز الدین القسام پر پڑ گئی. اور عز الدین القسام جیسے آپ نے سنا میرے دوستوں, یہ تعجب کی بات دیکھیے کہ فلسطین کے اندر قادیانی کی بات بہت بڑی تعداد ہے. اسرائیل میں قادیانیوں کی اور بہائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے نبیوں کو مانتے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے. اور جب انگریزوں سے لڑائی ہو رہی تھی, یہ قادیانی باقاعدہ انگریزوں کی طرفداری کر رہے تھے فلسطین کے اندر. یہ ہندوستان میں فقط نقصان نہیں پہنچائے, بلکہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا میرے دوستوں. باقاعدہ قادیان سے مقابلہ ہوا. عز الدین القسام نے بتایا تھا ان لوگوں کے کہ دیکھو یہ ہندوستان سے آئے ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے, انگریزوں نے انہیں بنایا ہے. ان کی تاریخ میں یہ واقعات بھی آتے ہیں میرے دوستوں. اس کے بعد 1920 کے واقعات آپ نے سن لیا. اور اس کے بعد میرے دوستوں عز الدین القسام جیسے آپ نے سنا 1920 کے بعد یہ جو خفیہ طور پر کر رہے تھے, بربلا کرنا شروع کر لیے, لوگوں کے درمیان کرنا شروع کر لیے. تو انگریز ان کے پیچھے پڑ گئے اور عز الدین القسام چھپ گئے, نظروں میں نہیں آتے تھے, اور چھپ چھپ کر بہت سارے لڑائیاں لڑتے تھے. یہ 1920 کے بعد ہر روز کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. ہر روز نہ یہودیوں کے لیے راحت ہے, نہ مسلمانوں کے لیے راحت ہے, نہ انگریزوں کے لیے راحت ہے. کبھی کبھار کہا جاتا ہے ایک دن میں 3-4 آپریشن چلتے جس میں یہودیوں کو نقصان پہنچایا جاتا تھا اور یہودیوں کو بے قرار رکھا جاتا تھا. تو یہ سب کے پیچھے میرے دوستوں یہی عز الدین القسام ہے. تو انگریزوں کی نظر ان پر پڑ گئی, انگریز انہیں تلاش کرنے لگے. یہاں تک کہ عز الدین القسام ایک پہاڑ کے پاس چلے گئے, اپنے لوگوں کو لے کر ادھر رہتے اور چھپکے سے وہاں سے پروگرام بناتے کہ کیسے یہودیوں پر حملہ کرے, کیسے انگریزوں کے خلاف حملہ کرے. تو انگریزوں کو خبر مل گئی کہ فلاں پہاڑی کے پاس عز الدین القسام اور ان کے لوگ جمع ہوئے ہیں. تو آ کر انگریز اپنے ساتھ 400 سے لے کے 500 لشکر کو لے کر آ کے اس پوری پہاڑی کو گھیر لیتا ہے. اب یہاں پر عز الدین القسام کی ایک صاحب سے غلطی ہو گئی. ایک صاحب تھے, ان کے لیے حکم یہ تھا کہ تمہارے سامنے انگریز گزرے تو تم خاموش رہو. وہ 2 آدمی تھے جنہیں قسام نے ٹھہرایا تھا نگہبانی کے لیے.
ان کا کام یہ تھا کہ صرف دیکھیں کہ انگریز آئیں اور جا کے خبر پہنچائیں، لیکن اس میں ایک صاحب اتنے جوشیلے تھے، جوشیلے لوگوں سے نقصان زیادہ ہے، جن کے پاس زیادہ جوش ہے ان سے نقصان زیادہ ہے۔ جوش کے ساتھ ساتھ ہوش ہونا بہت ضروری ہے، جس کے پاس ہوش ہے وہی کامیاب ہو سکتا ہے، جس کے پاس صرف جوش ہے وہ ہارے گا۔ اب یہ صاحب جو کھڑے تھے اتنے جوش میں تھے کہ انگریز کو دیکھا تو مار دیے جا سے، انگریز کو دیکھا وہ تلاش کے لیے آئے، اسے مارنا نہیں چاہیے تھا، یہ پلان نہیں تھا، لیکن جیسے مار دیے یہ خبر پہنچ گئی کہ قسام کے لوگ ادھر ہیں، تو فوراً انگریز پہاڑ پر چڑھے اور قسام رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے سب کو شہید کر دیتے ہیں۔ قسام میرے دوست اس وقت ان کے ساتھ صرف 8 لوگ تھے اور وہ ملا کے صرف 9 لوگ پہاڑی میں تھے، اور بہت کم تعداد تھی ان کی بہت کم تعداد تھی، اور اتنی چھوٹی تعداد میں اتنے دن تک یہودیوں کو بے قرار رکھے، اتنے دن تک انگریزوں کو پریشان کرتے رہے، بہت بڑی جہاد تھی، بہت بڑی جہاد۔ تو قسام رحمۃ اللہ علیہ کو 1930 پر 5 میں قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن میرے دوستو ان کا نام آج تک باقی ہے۔ جو حماس جو لڑائیاں لڑ رہی ہیں یہودیوں کے خلاف، ان میں جو فائٹ لڑنے کا جو ونگ ہے وہ قسام کے نام سے، کتائب القسام، آج آپ دیکھیں گے آپ۔ تو یہ بہت بڑے مجاہد رہے، ان کے یہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے کہا کہ دیکھو فلسطین میں تم بقا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو، ان انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ، ان سے لڑنا ضروری ہے، یہ امن کی باتیں نہیں ہوگی۔ جیسے قسام بتا رہے تھے میرے دوستو ویسے ہی ہوا، یہ جو قاضی صاحب تھے بار بار جا کے انگریزوں سے مطالبات کرتے تھے، یہ ان کی وفات کے بعد یہ کہنے لگے کہ واقعی قسام صحیح بات کہہ رہے تھے، ان کا نہج صحیح تھا، ان کا نظریہ صحیح تھا، اے کاش اس زمانے میں ہم ان کی طرفداری کرتے، لیکن وقت ہو گیا، وہ گزر گئے۔ اب اس کے بعد وہ ان کے نظریے کو باقی رکھا گیا۔ اس کے بعد ان کے ایک بہت بڑے شاگرد ہیں جن کا نام فرحان السعیدی، فرحان السعیدی ایسے آدمی تھے جن کی عمر 80 سال کی تھی اور میدان میں یہودیوں سے لڑتے مر گئے اور روزے کی حالت میں تھے، بہت بڑے مجاہد۔ اس کے بعد عبد القادر الحسینی آئے، انہوں نے بھی بہت سارے کارنامے کر دکھائے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ امریکہ اتنی بڑی طاقتور چیز ہے، اسرائیل کے پاس کافی طاقت ہے، اس کے باوجود بیت المقدس حاصل نہیں کر پا رہے۔ بیت المقدس ایسی جگہ ہے، کامن جگہ ہے جہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں، مسلمان بھی آ سکتے ہیں، یہود بھی آ سکتے ہیں، ایک کامن جگہ ایسی ٹیٹی ہوئی، اس کے پیچھے تاریخ ہے۔ کیوں انگریزوں نے مکمل طور پر بیت المقدس کو یہودیوں کے پاس نہیں دیا؟ دینا چاہیے تھا۔ انگریز نے زمین کی جو تقسیم کی، آپ دیکھیں گے میپ میں تو پورا فلسطین ہے، فلسطین کا ایک حصہ اس طرف مسلمانوں کا ہے، ایک چھوٹا حصہ جو غزہ کہتے ہیں وہ مسلمانوں کا ہے، بیچ میں پورا اسرائیل ہے۔ مسلمانوں کے 2 اسٹیٹس ہیں، دونوں اسٹیٹس کو ملا کے فلسطین کہا جاتا ہے۔ اب دونوں اسٹیٹس کے درمیان کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ یہاں کے مسلمان ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے مسلمان یہاں نہیں آ سکتے۔ یہ پروگرام ہے جو تقسیم ہوئی، اور تقسیم بھی بڑی عجیب و غریب انداز سے ہوئی، اور تقسیم سے پہلے کیسے امریکہ نے کھیل کھیلا، کیسے UN کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد کیسے عرب سمٹ کو انگریزوں نے بنایا، اور کیسے فلسطین کو اندر نکالے، اور کیسے پروگرام بنائے، یہ لمبی تاریخ ہے، خون ریز تاریخ ہے، جاننا بہت ضروری ہے، جاننا بہت ضروری ہے۔ ہر مسلمان آدمی کو یہ تاریخ جاننا ضروری ہے میرے دوستو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کیسے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کیسے وعدے کرتے، کیسے وعدے کے خلاف چلتے ہیں، جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے تاریخ یہ بہت اہم چیز ہے، خاص طور پر فلسطین کی تاریخ۔ تو اس طریقے سے تقسیم کیے تھے، بیچ میں پورا اسرائیل ہے، لیکن جہاں بیت المقدس ہے جسے القدس کہا جاتا ہے، وہ جو ہے اس بالکل بارڈر میں رکھے ہیں، ویسٹرن بینک کے بارڈر میں، اسرائیل بھی آ سکتے ہیں، ادھر سے مسلمان بھی آ سکتے ہیں، بیچ میں بیت المقدس ہے، دونوں کے لیے ایکسس ہے، دونوں زیادتی نہ کریں۔ اس طریقے سے مسئلے کو روکا گیا ہے، آج بھی روکا پڑا ہوا ہے، آج بھی مسلمان بھی جاتے ہیں، یہود بھی آتے ہیں، اسی ڈھنگ سے مسئلہ اٹکا ہوا ہے، لیکن یہ بہت دن تک نہیں رہے گا میرے دوستوں، یہ بہت دن تک نہیں رہے گا۔ باقاعدہ یہودی پروگرام بنا رہے ہیں، اور آپ سنتے ہیں ہر 6 مہینے میں، ہر 1 سال میں کہ اب جم کر اسرائیل حملہ کرتا ہے، اب جب حملہ کرتا ہے تو بہت بڑی تعداد کو مارتا ہے، بہت بڑے، اور جب بھی حملہ کرتا ہے یہ سوچ کر حملہ کرتا ہے کہ اب فلسطین ختم، ویسٹ بینک ختم، غزہ ختم، لیکن اس کے لیے ممکن نہیں، تھک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ایرل شارون جو آیا تھا، تمام جو ہے کرمنل سے بہت بڑا کرمنل ہے نا، اگر کرمنل کا سلسلہ میں بولوں تو اس میں خاص طور پر اس آدمی پر بولوں گا۔ یہ ایرل شارون یہ بہت بڑا کرمنل تھا، خون کا پیاسا تھا، یہ مجبور ہو گیا حماس سے ٹی کے لیے
صلح کے لیے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے صلح کے لیے تیار نہیں تھے، صرف مسلمانوں کو مارتے. پیچھے سے امریکہ عمدہ اسلحہ دیتا، لے کر جا کر ٹریننگ دے کے لا کے چھوڑتا اور کہتا کہ بیچارے مسلمانوں کو مارے. لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود ان کے لیے آسانی نہیں کہ وہ لوگ فلسطین کو قبضہ کر لیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی طاقت امریکہ کی ہے، اسرائیل میں اتنے عمدہ اسلحہ ہے، عمدہ ویپنس ہے، وہ کیوں نہیں داخل ہو جاتے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو مجاہدین ہیں، وہاں پر جو نوجوان ہیں جو اپنی بستی کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ جو اسرائیل اور امریکہ والے جو گھس آ کر بیٹھے، ان کی بستی میں جیسے ہندوستان میں انگریز گھس آ کر بیٹھ گیا تھا، جیسے انگریز نے اسے پورا اپنا کر لیا تھا، ویسے وہاں پر اسرائیل کے لوگوں نے مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے. تو وہاں کے مسلمان ایسی لڑائی لڑ رہے ہیں، ایسی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ان کے لیے ممکن نہیں. انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی، ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن جیت نہیں پا رہے ہیں. ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کب تک قبضہ کر لیتے، کب تک بیت المقدس لے لیتے، لیکن لے نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ادھر ویسے لوگ ہیں، مومنین ہیں، جو اپنے جان کو دے رہے ہیں اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے. میرے دوستو، یہی وجہ ہے جو آج تک معاملہ تھاما رکا ہوا ہے، ورنہ ان کے لیے عین ممکن تھا اسی زمانے میں لے لیتے. لیکن مجاہدین نے نہیں چھوڑا. عز الدین القسام اور اس کے بعد فرحان سعیدی، اس کے بعد عبد القادر الحسینی، ایسے بہت سارے لوگ آئے جن لوگوں نے ان کے جینے کو حرام کر دیا. اسرائیل کے لیے جینا سکون نہیں ہے میرے دوست، وہ لوگ سکون سے نہیں، پریشان ہیں. وہ ان کا رات اور دن پریشانی میں گزر رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کا فلسطین میں ہونا آج بھی خطرہ سمجھتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی فلسطین کے معاملے میں زبان اٹھائے، فوراً امریکہ گفتگو کرتا ہے، فوراً امریکہ دخل اندازی کرتا ہے. یہ فلسطین کے بقا کے لیے اچھی طریقے سے سن لیجیے، تاریخی بات ہے، یہ فلسطین کی بقا کے لیے، اسرائیل کے اسٹیٹ کو باقی رکھنے کے لیے اور اسے پھیلانے کے لیے ہی سیریا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اسی کے لیے عراق کو برباد کیا گیا، اور اسی کے لیے آپ دیکھیں گے لبنان کو برباد کیا جائے گا، اور اسی کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں مصر کو برباد کیا جا رہا ہے. ان تمام بستیوں کو برباد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. سب کچھ فلسطین کی وجہ سے میرے دوست، سب کچھ یہودیوں کی وجہ سے. اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور یہ اسرائیل بنانے کے لیے اگر ان کا بس چلے تو سارے مسلمانوں کو مرغیوں کی طرح مار دیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں. یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی دنیا میں ہو رہا ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. اور اسی لیے اب یہ اتنے ہوشیار ہو گئے اور اتنے ان کے جو انٹیلیجنس بڑھ گئے کہ مسلمانوں کے درمیان جماعتیں بناتے ہیں، IASS کو خود بنائے اور مسلمانوں کے درمیان چھوڑ دیا. اب یہ جو خون بہا رہے ہیں چاروں طرف، اور جب مسلمانوں کا نام خراب ہوتا ہے اور اسرائیل کہتے ہیں کہ دیکھو کہ مسلمان کیسے ہیں، کیسے مار رہے ہیں. ساری دنیا میں مسلمانوں کا نام خراب کر کے اور انہیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خون کے پیاسے ہیں، ان کے پاس امن نہیں، ان کا دین امن نہیں سکھاتا، اسلام اور مسلمان ساری دنیا کے لیے تھریٹ ہیں، یہ کہہ کے اسرائیل کو سیف کرنا چاہتے ہیں. میرے دوستوں، یہ ساری دنیا کو اس معاملات میں بزی کر کے اور اپنے اسرائیل کو بچانا چاہتے ہیں. اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ آگے آنے والے احوال کو اللہ درست کرے، حالات کو درست کرے اور مسلمانوں کے دل میں ایمان پختہ کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.